والی بات ہے. میں اوپر گیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ اوپر جو غار ہے اس میں اتنی جگہ ہے کہ دو انسان یا تین انسان اندر بیٹھ سکتے ہیں. مطلب ایسے سیدھا کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ چھوٹا غار بنا ہوا ہے. آپ اس کو سمجھ لیں کہ جہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ہو وہاں 3 دن گزارنا. یہ کیسے گزارے ہوتے رسول اللہ نے؟ اصل میں بات وہی آتی ہے کہ جب بھی ہم تاریخ پڑھتے ہیں اسلام کی، ہم واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یہ ایسا ہوا صحابہ نے مشکلیں دیکھی رسول اللہ نے، لیکن یہ صرف ہم سن یا پڑھ سکتے ہیں. وہ چیز جو ان پہ گزری ہے وہ انہیں کو پتہ ہے کیسی ہے. مطلب میں آپ کو جسٹ سمپل سی بات، آسان سی بات بتانے لگا ہوں کہ آج ہم حرم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حرم میں اے سی چل رہا ہے اور ٹھنڈا زمزم وہاں ہر وقت ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا جی؟ تو یہ جو اتنا سکون ہے حرم میں، یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. صحابہ نے قربانیاں دی ہیں ان کی وجہ سے ہے. ادروائز کعبے کے پاس جب مسلمان آتا تھا تو مسلمان کو بہت ستایا جاتا تھا. کلمہ پڑھنے والا کعبے کے پاس سے گزرتا تھا، لوگ اس کو مارتے تھے. میں آپ کو یہاں ایک حدیث بتاتا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے داماد، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. یہ کہتے ہیں میری عمر صرف 11 سال تھی تو کہتے ہیں کہ میں کعبے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی زمین پہ گرا ہوا ہے اور لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں کعبے کے پاس. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے ذرا غور سے دیکھا تو وہ رسول اللہ تھے جن کو لوگ پتھر مار رہے تھے کعبے کے پاس. اور ان سارے جو لوگ پتھر مار رہے تھے ان کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوا ہنس رہا تھا. اس کا نام تھا عمر بن حشام. اور یہ کون تھا جی؟ ابو جہل. اس کا اصل نام عمر بن حشام تھا. حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ عمر بن حشام ساتھ کھڑا ہوا ہنس رہا تھا اور 25-26 لوگ رسول اللہ پہ پتھر پھینک رہے ہیں. رسول اللہ زمین پہ. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک بکریاں چڑھانے والا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے 2 بار زور سے بولا کہ نادو و ابو بکر، ابو بکر کو آواز دو، اس کو بتاؤ کہ لوگ اس کے دوست کو مار رہے ہیں. ان کے دوست مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے آئے، ان کے پیروں میں جوتے نہیں تھے تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ ایسے زمین پہ ہیں، لوگ ان کو مار رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے 2 لوگوں کو اٹھا کے یہاں کیا، 2 کو یہاں کیا اور رسول اللہ کے اوپر آ کے لیٹ گئے. اچھا، اب جو پتھر بج رہا تھا وہ کس کو بج رہا تھا؟ کس کو بج رہا تھا جی؟ ابو بکر صدیق کو نا، اوپر لیٹ گئے حضور کے. اچھا، عمر بن حشام ابو جہل، اس نے کیا کیا کہ وہ جو سارے لوگ مار رہے تھے نا ان کو بولتا ابو بکر آیا ہے، اس کو زیادہ مارنا. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھو ابو بکر کیا کرنے آیا ہے؟ بچانے آیا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات کی؟ ابو جہل نے کہا اگر ہم اس کو زیادہ ماریں گے نا تو پھر کوئی بچانے نہیں آئے گا، لوگ ڈریں گے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں 2 آدمی کھڑے تھے، انہوں نے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ لکڑی کے جوتے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر مارنا شروع کیے. لکڑی سر پہ بجے، ٹھیک ہے، تو کیا سر کا حال کیا ہوگا جی؟ سر پہ سیدھا. تو وہ 2 آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لکڑی کے جوتے مار رہے ہیں. اچھا، انہوں نے اتنا مارا ابو بکر صدیق کو کہ آپ اپنے گھر سے سفید رنگ کا کرتا پہن کے آئے تھے، وہ لال رنگ کا ہو گیا خون سے. اتنا مارا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے. تو یہ سارے آدمی سمجھے کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جان لے لی ہے، تو یہ پیچھے ہو گئے سب کہ ہم نے مار دیا ان کو، اور یہ پیچھے ہو کے چلے گئے فوراً. ابو جہل بھی چلا گیا. اب یہ کیوں پیچھے ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی، آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا وہ مکے میں بڑا طاقتور خاندان تھا اور لوگ ان سے ڈرتے تھے. ان کے پورا جو خاندان والے تھے، رشتہ دار جو تھے، وہ مکہ میں بڑا نام تھا ان کا. تو یہ سب پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کا بندہ مار دیا، اب یہ بدلہ لیں گے، ہمیں ماریں گے. تو ابو بکر صدیق کا پورا خاندان آ گیا وہاں پر کعبے کے پاس اور انہوں نے یہ اعلان کیا. انہوں نے کہا اے قبیلہ قریش، اگر ابو بکر، آپ کا ابو بکر صدیق کا اصل نام تھا عبداللہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو عبداللہ ہے اس کو ہوش نہیں آیا اور یہ چلا گیا دنیا سے تو ہم قصاص لیں گے. قصاص کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے مارا ہے اس کو ماریں گے، یہ کہا ہوتا ہے. تو یہ سارے ڈر گئے. تو ابو بکر صدیق کو اٹھایا اور ان کے گھر پر لے کر چلے گئے. گھر پہ لے کے گئے نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جن کا ابھی ہم نام سن رہے تھے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتی ہیں ابو بکر صدیق آئے تو سر سے پاؤں تک خون ہے، لوگ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. تو کہتے ہیں ان کو لٹا دیا. تو حضرت اسماء کہتی ہیں میں گرم پانی لے کر آئی
اور میں اپنے ہاتھ سے وہ پانی ابو بکر صدیق کے سر پہ چہرے پہ رکھ کے خون کو صاف کرنے لگی جو خون لگا ہوا تھا. حضرت اسماء کہتی ہے کہ جب میں نے سر پہ وہ پانی ڈال کے ہاتھ لگایا, اب سر پہ انہوں نے لکڑی کو مارا تھا. اب سنیے گا اس بات کو. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ پانی ڈال کے ایسے ہاتھ پھیرا تو کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کے سر کے بال اور سر کی چمڑی ساتھ میں اتر گئی ساری, ٹھیک ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ چمڑی میرے سامنے اتری تو میں نے فوراً طبیب کو بلایا جو اس دور میں ڈاکٹرز ہوتے تھے, اور انہوں نے کچھ جڑی بوٹی کا اثر ان کے اوپر لگانا شروع کر دیا. اب اس واقعے کا مطلب کیا ہے؟ میں یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کعبے کے پاس, ٹھیک ہے. میں اور آپ بھی کعبے کے پاس جاتے ہیں, ہمارے لیے کیا انتظامات اچھے ہوتے ہیں, ٹھنڈک, ہر چیز. اور رسول اللہ اور صحابہ کو یہ تکلیفیں دیکھنی پڑی. آج کسی کو طواف کرتے ہوئے دھکا لگ جائے تو اس کو برا لگ جاتا ہے کہ مجھے طواف میں دھکا کیوں لگ گیا. تو صحابہ کو پتھر بچ گئے, رسول اللہ کو پتھر بچ گئے, ہمیں دھکا لگ گیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی جی. ہم کو اتنے عظیم لوگ نہیں ہیں کہ ہمارا مرتبہ صحابہ سے اوپر ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہاں, صحابہ نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. اور ایک طرح سے اور دیکھا جائے تو اگر صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی بھی ہیں تو صحابہ نے ایسے کام بھی کیے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی, ٹھیک ہے, جن میں ابو بکر صدیق کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ نے ایسے کام کیے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کرنا, وہ تو ہم نے سب نے سن لیا کہ ابو بکر صدیق مکہ سے چلے, کاندھوں پہ بٹھا کے غار ثور پہ لے کے گئے, پھر وہاں سے نیچے اترے مدینہ چلے گئے. لیکن اس وقت میں, اس کو ذرا سمجھیے گا, سارے لوگ رسول اللہ کے دشمن بنے ہوئے تھے. اب جس نے بھی رسول اللہ کے ساتھ سفر کرنا تھا لوگوں نے اس کا دشمن بھی بن جانا تھا. ابو بکر صدیق جب رسول اللہ کے ساتھ گئے, ان کو پتا تھا میں رسول اللہ کا ساتھ دوں گا سارا مکہ میرے خلاف ہو جائے گا, مجھے بھی ماریں گے. لیکن آپ گئے, آپ نے قربانی دی, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اگر میں آپ کو اس سے بڑی بات بتاؤں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے, سب سن رہے ہیں جی؟ نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ غار ثور میں تھے نا رسول اللہ, تو آپ نے ایک دعا کی تھی ابو بکر صدیق کے لیے. رسول اللہ نے دعا کی تھی, اور وہ دعا کیا تھی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. رسول اللہ نے یوں فرمایا تھا, یا اللہ میں ابو بکر سے اور ابو بکر کے بچوں سے راضی ہوں. اور حضور نے دعا کی تھی, یا اللہ تو بھی ابو بکر سے راضی ہو جا, ابو بکر کے بچوں سے راضی ہو جا. یہ حضور کی دعا تھی. ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ اگر کسی کے لیے دعا کریں تو اللہ اس کے حق میں وہ دعا قبول کرے گا. یہ ہمارا ایمان ہے جی. اور آپ خود دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کو دنیا میں اجر ملا, قیامت میں تو ان کو ملے گا. دنیا میں جو اجر ملا وہی بڑا کمال ہے. اور وہ اجر کیا تھا میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلا اجر, ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ ابو بکر آپ نے جنت میں جانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بار نہیں بتایا, بہت بار بتایا. میں آپ کو 2 حدیثیں یہاں بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث تو یہ ہے کہ رسول اللہ ممبر پہ کھڑے تھے, ممبر ہوتا ہے نا مسجد کے اندر, تو رسول اللہ نے 10 لوگوں کے نام لیے. کتنے لوگوں کے نام لیے جی؟ 10. حضور نے فرمایا کہ میں یہ جو 10 لوگوں کے نام لے رہا ہوں, یہ 10 لوگ جنت میں جائیں گے. اس میں سب سے پہلا نام جو لیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام ہے. یہ ایک حدیث. ایک اور حدیث سنیں. ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے اور رسول اللہ نے ایک حلقہ لگایا ہوا تھا. حلقہ مطلب رسول اللہ بیٹھتے تھے, صحابہ ایسے حضور کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے, ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے باتوں کی آپ کو؟ تو اب صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں دیکھ کے کہا کہ سن لو, جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی 360 خوبیاں ہوں گی. خوبیاں سمجھتے ہیں کیا؟ اچھائیاں, ہیبٹس, خاصیتیں, ٹھیک ہے. تو فرمایا 360 ہوں گی. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی انسان میں ایک بھی ہوئی, ٹھیک ہے, 360 ہوں گی, لیکن اگر کسی میں 360 میں سے ایک بھی ہوئی تو اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھیج دے گا. اچھا, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب سوچنے لگ گئے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں 360 خوبیاں ہیں, تو اب یہ کیا ہوں گی؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم آپس میں بات کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے دنیا میں کوئی نماز نہیں چھوڑی ہوگی, یہ خوبی ہے نا جی, اچھی اچھائی ہے یہ. فرمایا ہو سکتا ہے اس کو جنت ملے گی. کوئی کہہ رہا تھا کہ جس نے قرآن حفظ کر لیا ہوگا اس سے ملے گی. کوئی کہہ رہا تھا جس نے ماں باپ کی فرما برداری کی ہوگی اس کو ملے گی. کوئی کہہ رہا تھا جس نے رسول اللہ کے ساتھ مل کے کافروں سے جنگ لڑی ہے اس کو ملے گی. اس طرح آپس میں یہ بات کر رہے تھے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے نا قریب ہو کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں جیسے قریب ہوئے تو ہم سب چپ ہو گئے. ہم نے کہا دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کیا بولنے لگے.
سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ جی جی. صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رسول اللہ کے قریب ہو کے آہستہ سے پوچھ رہے تھے کیا رسول اللہ بتائیے 360 خوبیاں آپ بتا رہے ہیں, کیا کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے بہت آہستہ سے بولا لیکن ہم سب چپ ہو گئے تھے سننے کے لیے, تو ہم نے سن لیا. تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ مسکرا رہے تھے یہ بات سن کے. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا اور فرمایا ابو بکر آپ کے اندر تو 360 کی 360 ساری کی ساری موجود ہے. سبحان اللہ. تو یہ ابو بکر صدیق کو دوسری بار جنت کی خوشخبری ملی. اور ایک تیسری خوشخبری بھی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ ایک صحابی کے باغ میں بیٹھے تھے, کھجوروں کا باغ تھا اور اس کا لکڑی کا دروازہ تھا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ کسی نے دروازہ کھٹکایا تو رسول اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ دروازہ کھولو اور جو باہر کھڑا ہے اس کو بتانا کہ وہ جنت میں جائے گا. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے تھے. کہتے میں نے ان کو بتایا رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو باہر کھڑا ہے یہ جنت میں جائے گا. تو یہ اجر ملا نا دنیا میں ان کو. اچھا ایک اور اس سے بڑا اجر کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو رسول اللہ کے ساتھ دفن کیا گیا مدینے میں. پتہ ہے نا سب کو اس بات کا جی حضور کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے, حضرت عمر ہے. اور یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا. کہ کیسے ہو چکا تھا؟ ایک حدیث میں رسول اللہ نے سارے صحابہ سے کہا تھا کہ صحابہ جب قیامت ہوگی تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا, پھر ابو بکر اٹھیں گے, پھر عمر اٹھیں گے. ٹھیک ہے, اب اس بات سے واضح ہو گیا تھا کہ رسول اللہ خود اشارہ دے رہے تھے کہ یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے, اسی لیے سب سے پہلے اٹھیں گے نا. تو دیکھیں اللہ نے ان دونوں کو حضور کے ساتھ رکھا اور یہ دونوں وہ ہیں, ان دونوں کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی. ابو بکر صدیق کی دعا تو میں نے آپ کو بتا دی نا جی, ابھی سن رہے تھے نا سب لوگ. حضور نے دعا کی تھی کہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو جائے.